السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث ہے کہ فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو فرشتے پر کہاں بچھاتے ہیں اور کس چیز کے نیچے پر بچھاتے ہیں؟ تو آج ہم حدیث میں جانتے ہیں کہ فرشتے پر کہاں بچھاتے ہیں، نورانی پر۔ تو کثیر بن قیس کا بیان ہے کہ میں دمشق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے ابو دردہ، اے صحابی رسول، میں آپ کے پاس مدینہ الرسول سے آیا ہوں، مدینہ منورہ سے آیا ہوں، اتنا دور کا سفر میں کر کے یہاں پر پہنچا ہوں۔ تو سفر کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس نبی پاک کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو آپ نے نبی پاک سے سنی ہے۔ تو وہ حدیث سننے کے لیے، سننے کی طلب لے کر، علم دین کی طلب لے کر میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، تو آپ مجھے وہ سنائیں۔ اس پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ سرکار نے فرمایا جو شخص علم طلب کرنے کے لیے کسی رستے پہ چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے رستوں میں سے ایک رستے پر چلا دیتا ہے، اور فرشتے اس کی خوشنودی کے لیے پر بچھاتے ہیں، اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں فرشتے اس طالب علم کی خوشنودی کے لیے۔ اور بے شک زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اور سمندر کی اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس طالب علم کے، جو طالب علم ہوتا ہے، علم دین کا طالب ہوتا ہے، علم کی چاہ رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے زمین و آسمان کی مخلوق اور سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں نا، وہ بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ یقین رکھو کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کو تمام ستاروں پر فضیلت ہے، اور بلا شبہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی ہوتے ہیں وہ کسی کو درہم دینار کا وارث نہیں بناتے ہیں، بلکہ ان کی میراث تو علم ہی ہے، بلکہ ان کی میراث تو علم ہی ہے۔ جس نے علم حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ تو برادر محترم، یہ حدیث مبارکہ، اس میں چند جو سبق ہیں وہ یہ ملتے ہیں کہ حدیث کو بیان کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں تو ہر بندہ عالم دین بنا پھرتا ہے، حدیث کی تحقیق ہونی چاہیے، تصدیق ہونی چاہیے۔ تو وہ بندہ مدینہ الرسول سے چلا آئے، اس نے حدیث تو سنی ہوگی، وہ اتنا دور سفر کر کے آیا کہ جس نے نبی پاک سے سنی ہے میں اس سے ملاقات کرتا ہوں کہ کیا کہ یہ نبی پاک کی حدیث ہے۔ تو وہ پہنچا اتنا سفر کرنے کے بعد، حالانکہ اب تو جدید دور ہے، گاڑیاں ہیں، اس وقت تو یہ اتنی گاڑیوں کا جو انتظام تھا وہ نہیں تھا، جانوروں پہ لوگ سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے۔ تو اتنا سفر کر کے وہ مدینہ سے دمشق پہنچا۔ تو حدیث جو ہے وہ اس نے حضور کے صحابی سے سنی ہے۔ تو آگے جو نبی پاک کے صحابی نے جو حدیث بیان کی ہے، اس میں جو علم دین حاصل کرنے کی طلب رکھتا ہے اور علم دین کے لیے کسی رستے پہ چلتا ہے تو اللہ پاک اسے جنت کے رستوں میں سے ایک رستے پہ چلا دیتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، فرشتے جو نورانی ہیں، جو نور کے بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے پر اس عالم دین کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ نورانی پر جو ہیں وہ عالم دین کے پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ اس کی عزت افزائی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے اللہ پاک اسے اجر دیتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، زمین و آسمان کی مخلوقات اور سمندر کی اندر کتنی مچھلیاں ہوتی ہیں، ہم تو شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ ساری کی ساری اس عالم دین کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور پھر ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا ہے نا، ساری رات عبادت کرتا ہے، اس کے برعکس دوسرا بندہ دین کا ایک مسئلہ سمجھتا ہے، ایک حدیث سنتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، تو جو وہ ساری رات عبادت کر رہا ہے نا، اس سے عبادت کرنا اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، بغیر علم کی عبادت نہیں ہوتی ہے، پہلے علم ہوتا ہے، عبادت بعد میں ہوتی ہے، تو عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن جو ساری رات عبادت کر رہا ہے اس سے کئی درجے بہتر وہ شخص ہے
جو علم دین سیکھتا ہے، دین کا ایک مسئلہ سمجھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں آتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ دو محفلیں سجی ہوئی ہیں، ایک جو اہل ذکر ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، خاموشی سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور دوسری جو مجلس ہے اس میں علم دین سکھایا جا رہا ہے، یعنی کہ حدیث کا علم، قرآن کا علم درس دیا جا رہا ہے۔ تو نبی پاک جو ہیں آپ نے فرمایا کہ جو یہ لوگ ہیں جو اہل ذکر ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے طلب کر رہے ہیں، تو اللہ کی مرضی ہے ان کی مرادیں پوری کرے یا نہ کرے۔ اور یہ جو دین کی تعلیم دے رہے ہیں یہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ آپ وہ جو دین کی تعلیم دے رہے تھے، حدیث و قرآن کا علم سمجھا رہے تھے، سکھا رہے تھے، بتا رہے تھے، آپ اس محفل میں بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا میں بھی اسی لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں علم دین لوگوں تک پہنچا دوں۔ تو عزیزان گرامی، اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں، خود بھی دین سیکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سمجھے بھی، سنے بھی اور سماعت کریں، علماء سے محبت کریں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین جب ہم سیکھ لیں تو ہمیں اللہ پاک اس میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔